میڈم ہم لوگ کوشش یہ کرتے جو بھی گیسٹ ہیں ان کے تھوڑے کیریئر پہ بھی بات کرتے ہیں. اگر آپ اپنے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ کی بیسک کوالیفیکیشن, یا جس طرح میں نے تو پڑھا ہوا ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں پبلک سنے, آپ کب یہاں سے یو کے گئیں اور وہاں پہ آپ نے کس اسٹڈی کے لیے گئیں, آپ آخر جس فیلڈ کے اندر ہیں اس میں آپ کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اچھا جی, سو آئی واز بورن اینڈ براٹ اپ ان کراچی. تو میں نے اپنا جب فرسٹ ایئر میں تھی تو میری شادی ہو گئی تھی. انفارچونیٹلی وہ نہیں چلی, تو میں اپنے بچوں کے ساتھ جب اپنے والدین کے گھر آئی تو اس وقت میرے والد صاحب جو تھے, اب اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے, 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اپنی پڑھائی کنٹینیو کریں گی یا آپ کچھ کام کریں گے. تو مجھے بہت شوق تھا ڈاکٹر بننے کا, لیکن جس زمانے کی میں بات کر رہی ہوں اس زمانے میں خواتین کو کے پاس بہت کم چوائسیز تھیں. ڈاکٹر بن جاؤ, ٹیچر بن جاؤ, یہ تو ابھی آپ لوگوں کے پاس بڑا کوئی ہورائزن جو ہے وہ اوپن ہے. بالکل. تو ڈیڈی نے مجھے یہی کہا کہ آپ اپنی پڑھائی شروع کر دیں. میں کہ نہیں ڈیڈی, میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے اور میں نے خود اپنے بچوں کو پالنا ہے. جس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ میرے والد جو تھے وہ مجھے یا میرے بچوں کو نہیں پال سکتے تھے. وہ شاید مجھ جیسی 50 لوگوں کو پال سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کا رحم اور کرم شروع سے ہی تھا. مگر اس وقت جب میں نے یہ کہا تو وہ مسکرائے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, چلو جو تمہارا دل چاہے. تھوڑی سی گلٹ بھی تھی ان کو شاید, کیونکہ وہ ایک ارینج میرج تھی. اٹ کوڈ ناٹ ورک آؤٹ. جب شادی کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا, تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو پڑھنے کا شوق تھا ڈیڈی, مجھے ڈاکٹر بننا ہے. انہوں نے کہا ہے وہ ڈاکٹر بنائیں گے آپ کو. سو بس اس سے زیادہ اور کیا لڑکیوں سے پوچھا جاتا تھا. تو پھر اس کے بعد یہ البتہ میں آپ کو بتاتی ضرور چلوں گی کہ ہم لوگ کیونکہ ایک بڑی فیملی, 6 بہنیں اور 2 بھائی تھے, میں سب سے بڑی تھی. تو میرے والد نے ہم سب بہن بھائیوں کو بلایا, خاص طور پہ بیٹیوں کو, اور کہا کہ اب میری کوئی بچی کی شادی جو ہے وہ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ اپنی تعلیم نہیں مکمل کر لے گی. تو یہ اس وقت ایک ایسے شخص کا ویژن تھا, کیونکہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ کوتاہی ہو گئی. کوئی ماں باپ چاہتے نہیں کہ ان کے بچوں کے ساتھ کوئی برا ہو. تو پھر ہم نے کیا کیا کہ ڈفرینٹ اسکولز اور کالجز کے لیے انگلینڈ میں لیٹرز لکھے. اس زمانے میں یوٹیوب یا یہ آپ کا موبائل فون وغیرہ ہوتا نہیں تھا, خط و کتابت ہوتی تھی. سو ڈفرینٹ ووکیشنل سینٹرز اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کو میں لیٹر لکھا, اور جو سب سے پہلا جواب آیا وہ ایک بیوٹی اسکول کا تھا. تو ڈیڈی نے کہا یہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. وہ ایک پرائیویٹ اسکول تھا, وہ لنڈن میں تھا, وہ ایک بہت اچھے پوش علاقے میں تھا. سو آئی وینٹ دیر, اور میں وہاں پہ سال بھر رہی. دس از 1980, مطلب ارلی 1980 جنوری کی بات ہوگی. ٹھیک ہے. اور کیونکہ مجھے اتنا ایک طرح کا خبت سوار تھا کہ بس میں نے پروف کرنا ہے, تو میں صبح بھی پڑھتی تھی کورسز, دوپہر بعد شام کو بھی کلاسز لیتی تھی. تو جو چیزیں شاید بچیاں 2 سال میں 2.5 سال میں کرتی تھیں وہ میں نے 1 سال میں کر لی. لیکن مجھے اندازہ یہ ہوا کہ ہمارے ابھی بھی ہمارے ملک میں بیوٹی کو ایک بہت ہی چھوٹی سی چیز سمجھا جاتا ہے نا, وہ پارلر والی, وہ جو میک اپ کرتی ہے, اور بہت بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. جی, تو وہ اس وقت جب میں نے وہ پڑھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یو ایکچولی آپ اناٹمی پڑھ رہے ہیں, فزیولوجی پڑھ رہے ہیں, سرکولیشن پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا ارے باپ رے باپ, اس سے تو بہتر تھا میں ڈاکٹر ہی بن جاتی. تو خیر جب میں وہاں سے کر آئی تو, اور اس وقت ہے نا یہ الفاظ بھی عام فہم میں نہیں ہوتے تھے کہ وومن امپاورمنٹ کچھ چیز ہوتی ہے, انٹرپرینورشپ کچھ ہوتی ہے. بس عورتیں جو تھیں وہ چھوٹے موٹے کام کرتی تھیں. تو جب میں سیلون کا کر آئی اپنا, اور تو اس وقت بھی مجھے میرے والدین نے
مجھے ایک سیلون پورا تیار کر کے رکھا تھا جہاں پر انہوں نے کہا کھولو بیٹے یہ تمہارے لیے میں نے بنایا ہے. اور اب جب میں نے کھولا تو اتنا پیارا بیچارے نے بنایا تھا, لیکن وہ ایک عورتوں کا سیلون نہیں تھا, وہ ایک آدمیوں کا باربر شاپ تھا. میں نے کہا ڈیڈی اتنی بڑی اونچی میزیں, اور وہ کہتے ہیں جہاں میں جاتا ہوں بال کٹوانے وہاں پہ ایسے ہے. بہرحال اس طرح سے وہ سلسلہ شروع ہوا 1980 کے اینڈ میں, اور وہیں سے ایک ایسا سفر تھا جس نے مجھے بہت کچھ سکھایا. دیکھیں پرسنل لائف میں تو جو ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور شاید میرے لیے بہت بہتر تھا, لیکن میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں ہر ایک کو بتاتی ہوں تاکہ کوئی لڑکیاں جو ہیں وہ اس کو اسے لرن کریں. کہ جب میں نے وہ سیلون کھولا تو میں نے اپنے نیبرز کو ناک کیا اور میں نے ان کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے اپنے آپ کو ان سے کہا کہ کہ میں مسرت مصباح ہوں اور میں نے یہاں پارلر کھولا ہے. تو انہوں نے بہت ہی اچھے سے نہیں, بہت حقارت کے ساتھ انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ جیسی عورتیں آ کے ہمارا محلہ خراب کریں گی. اچھا جی, یہ وہ کانسیپٹ تھا بیوٹی سیلون میں کام کرنے یا لڑکیوں کے لیے, جسے آپ نے کہا کہ آج بھی نہیں سمجھا جاتا. تو مجھے ایسا لگا کسی نے مجھے بہت زور سے تھپڑ مارو لیکن مجھے ایک چیز جو ہم نے اپنے ماں باپ سے والدین سے سیکھی ہے وہ ہے شکر ادا کرنا. تو میں نے شکرانہ ادا کیا کہ چلو انہوں نے خالی یہی الفاظ کے, اس سے گندے بھی الفاظ کہہ سکتے ہیں. 3 سال تک جب میں اپنے ڈیپلیکس میں آتی تھی تو وہ مجھے جاتی صبح, میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر آتی تھی اور مجھے وہ ملتی تھی, میں کہتی تھی السلام علیکم, تو وہ یوں کر لیتی تھی اپنا منہ. اچھا مطلب انہوں نے جواب دیا. لیکن 3 سال کے بعد ایک دن ڈیپلیکس کا دروازہ کھلا اور ان کے ساتھ ایک بچی بھی تھی, لڑکی تھی, اور انہوں نے کہا اس کو اپنی جیسے بنا دو. اچھا. اور پھر وہ میرے آفس میں میرے سرٹیفکیٹس دیکھ کے بھی بہت خوش ہوئیں. تو پھر بھی میں نے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا کہ چلو 3 سال سے ہی, لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر پہنچایا کہ آج وہی الفاظ بولنے والی خاتون جو تھیں وہ اپنی بیٹی کو لے کر آئی تھیں. سو اس طرح سے یہ سفر شروع ہوا اور پھر there was no looking back.